السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر شب قدر میں ناپاک عورت یعنی وہ عورت جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، پیریڈز، حیض اور نفاس کے ایام چل رہے ہوں، وہ اس رات میں کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ وہ یہ رات کیسے گزارے؟ کون سی عبادت کرے؟ اس کے لیے کون سی عبادت اس کے لیے کرنا جائز ہے؟ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو ناپاک عورت وہ اس رات میں کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی اور وہ پوری رات غفلت میں رہتی ہیں، کوئی بھی عبادت نہیں کرتی۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ کام بتانے جا رہا ہوں عبادت کے جو ناپاکی کی حالت میں بھی آپ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ یہ کام کر لیتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ آپ کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جس طرح باقی لوگ عبادت کریں گے اسی طرح آپ کو بھی اس رات میں پورا اجر ملے گا۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی ہم ناپاک ہوئی ہیں تو اب ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی، اب جتنے دن ہم پاک نہیں ہوں گی ہمارے لیے کوئی بھی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، شریعت نے چند چیزوں سے ناپاک عورت کو منع فرمایا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اور عورت یہ کام نہیں کر سکتی، جس طرح کے ناپاکی کی حالت میں عورت نماز ادا نہیں کر سکتی۔ ناپاک عورت جو ہے جس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2 پر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی۔ یہ چند ایک کام ہے جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کے ایام میں ہیں تو آپ اس طرح سے یہ رات گزاریں، یہ عبادت کے کام کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں، رات کو کچھ حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں۔ کچھ حصہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، جس طرح کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا پھر مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3 پر آپ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھ لیں۔ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور نمبر 4 پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب جتنا ہو سکے دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے مال و جان کے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ تو دعاؤں کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، یعنی 4 کام آپ بالکل آرام سے کر سکتی ہیں۔ پوری رات آپ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، توبہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ کام کریں، اس رات میں عبادت کا پورا اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ اس رات کی جو فضیلت ہے، اس رات میں جو عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کام کر کے آپ اس رات کو گزاریں، غفلت میں بالکل نہ رہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رات ہے اس رات سے جو محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم رہا، اور اس رات سے وہی شخص محروم کیا جاتا ہے جو بد نصیب ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔